اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ الصلاة والسلام لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ تمام حمد و ثنا، شکر و سپاس اس مالک لم یزل لا یزال کے لیے، اس واجب الوجود کے لیے، اس علی کل شیء قدیر کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا، اور درود و سلام وحی الہی کی ان چمکتی ہوئی کرنوں پر کہ جن کے وجود کے صدقے پروردگار عالم نے کائنات کو زیور وجود سے آراستہ کیا۔ اور سامعین گرامی، لاکھ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم پروردگار کے عطا کردے خصوصی مہینوں میں سے خصوصی ایام کے خصوصی نشریات کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ لاکھ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ شرف بخشا کہ ہم خداوند عالم کے عطا کردہ مہینوں میں سے خصوصی مہینہ کہ جسے رمضان کہا جاتا ہے، اور اس رمضان کے خصوصی ایام اور ان ایام میں خصوصی نشریات آپ سامعین کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور واقعاً یہ تاریخ خصوصی تاریخ ہے، یہ ایام خصوصی ایام ہیں، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جو ہمیں تاریخ کے تاریک ترین باب سے روشناس کرا رہی ہیں، کیونکہ یہی وہ تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں کائنات کے شقی ترین افراد نے کائنات کے کریم ترین امام کو اسی کے لہو سے خطاب کر دیا۔ اور میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز 4 مصروں سے کرنا چاہوں گا، جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، کہ جو بے کسوں کے دہن میں زبان چھوڑ گیا، جو بے کسوں کے دہن میں زبان چھوڑ گیا، وہی مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا۔ جو بے کسوں کے دہن میں زبان چھوڑ گیا، وہی مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا۔ اور جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، جہاں میں اس لیے زندہ ہے میثم تمار، زبان کٹ گئی لیکن بیان چھوڑ گیا، زبان کٹ گئی لیکن بیان چھوڑ گیا۔ اور جیسا کہ آپ تمام ناظرین و سامعین مستحضر ہیں کہ آج ہمارا یہ پروگرام مظلومیت ولایت کے ساتھ مختص ہے، اور ہم اس امام ذی مقام کہ جتنی فضیلت اس کی بیان کی گئی اتنی ہی مظلومیت بھی تاریخ میں بیان کی گئی۔ اور آج ہمارے انتظار چینل کا یہ افتخار ہے کہ ہمارے درمیان شہر مقدس قم کی ایک معروف شخصیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی افضل زیدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ آج ہمارے درمیان خوبصورت لب و لہجے کے مالک محترم جناب سید اوسجا زیدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو بھی اپنے اس چینل میں اور اس برنامے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ تمام حضرات مستحضر ہیں کہ آج ہمارے اس پروگرام کا عنوان مظلومیت ولایت ہے، تو ہمیں مظلومیت ولایت کی اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ولایت سمجھ میں نہ آئے۔ تو آج ہم اپنے درمیان موجود مولانا سید علی افضل زیدی صاحب سے پوچھیں گے کہ بتایا جائے کہ معنی ولایت کیا ہیں اور اعلان ولایت کس چیز کا نام ہے۔ مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں انتظار ٹی وی اور قبلہ رمیز صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ یہاں پر آ کر امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کے حوالے سے اور ولایت کے عنوان سے کچھ گفتگو کی جائے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مظلومیت مولا کائنات کو سمجھنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے معنی ولایت کو سمجھا جائے اور یہ اعلان ولایت کو سمجھا جائے۔ دیکھیے کہ تاریخ میں جو اعلان ولایت ہے وہ اتنا واضح اور روشن ہے کہ شاید کسی اور کے لیے ایسا پروگرام یا ایسے اعلان کے لیے اہتمام نہیں کیا گیا جیسا کہ ولایت مولا کائنات کے لیے جو ہے کیا گیا ہے۔ اور یہ اعلان بھی قبلہ آپ مستحضر ہیں، جانتے ہیں کہ خود یہ جو اعلان ہوا ہے
اس میں کوئی عام بندے نہیں تھے، سارے حاجی تھے، سبحان اللہ سبحان خدا کے گھر کا طواف کر کے آئے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اور حاجی کا مقام کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حاجی وہ ہیں کہ جن کے سارے گناہ جو وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یقیناً جب یہ حاجی واپس آئے ہیں اور میدان غدیر پہ جب وہ پہنچے ہیں اور قرآن کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ جب نازل ہوئی ہے تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ ایک نقطے پر گویا کہ اللہ کے حبیب نے ایک نقطے پر جمع کر دیا، اور اس نقطے پر جمع کرنے کے بعد جو اعلان کیا ہے، یہاں سے ایک درس یہ ملتا ہے، اللہ کے حبیب نے ہمیں دے دیا کہ جو اب اعلان ہو رہا ہے وہ ایسا اہم اعلان ہے، نہ اس سے آگے نکلنا ہے نہ اس سے پیچھے رہ جانا ہے۔ اور یہ اعلان ولایت ہوا، اور خطبہ طولانی پیغمبر نے دیا، اور خطبہ طولانی دینے کے بعد جو ہے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور واضح الفاظ میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہ فریقین نے جو اس کو جو نقل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے معنی ولایت بھی یہاں سے جو ایک سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ولایت کا معنی کیا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے جی دوست ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے اگر ہم خود قرآن سے پوچھ لیں کہ بھئی ولایت کا معنی کیا لیا جائے، تو آیت ولایت ہمارے پاس موجود ہے قرآن میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب یہاں پر کلمہ ولی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، ورسولہ اس کا رسول ولی، اور اب نشانیاں ذکر کر دی، نام ذکر نہیں کیا، نشانیاں ذکر کی اس کی، اس ولایت کی، کہ وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں نماز کو قائم کرتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اب بس اب ولی کا کیا معنی ہے؟ جو آپ معنی اللہ کے لیے ولی کا لے رہے ہیں، جو رسول کے لیے لے رہے ہیں، وہی معنی آپ کو اس شخص کے لیے بھی کرنا پڑے گا جس میں یہ نشانیاں پڑھائی جاتی ہیں، کہ ایک تو وہ نماز کی حالت میں، اب نماز کی حالت میں بھی کہاں ہے؟ رکوع میں ہے، اور رکوع کی حالت میں کیا کر رہا ہے؟ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اب بتائیے کون ہے ایسا شخص ہے کہ جس نے یہ کام کیا؟ اب روایات ہمارے پاس ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اب یہاں سے اب ولایت کا معنی آپ جوڑ لیں، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں اللہ دوست ہے، رسول دوست ہے، تو علی بھی دوست ہے، بس من کنت مولا فہذا علی مولا کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے آیت ولایت کا سہارا لینا پڑے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ تو یہاں سے ولایت کا معنی جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مختصر سا عرض کرتا چلوں، زیادہ طولانی اس کو نہیں دوں گا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ولایت کا معنی دوست، جی بالکل کہا جاتا ہے، ایسا آپ نے یقیناً جو ہے وہ سنا ہوگا۔ اب دوست کیا کرے گا؟ دوست ساتھ دوستی نبھائے گا، بے شک، لیکن ولی کیا کرے گا؟ ولی جان چھڑوائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اس کی میں مثال دے دوں کہ اسکول میں بچہ جو ہے ایک دن چھٹی کر لیتا ہے، نہیں جاتا، اللہ، صحیح، تو ٹیچر کیا کہتے ہیں، پرنسپل کیا کہتے ہیں کہ جی کل آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ کام ہو گیا تھا، وہ کیا کام ہو گیا تھا، کہا ٹھیک ہے آج آپ آ گئے تو کل آپ ولی کو لے کر آئیے گا، سبحان اللہ، چھوڑوا، جو آپ کو یہ کہہ کہ جی ہاں اس وجہ سے جو یہ نہیں آئے تھے۔ اب بچہ ذہین اور ہوشیار، کہاں بابا کو پتہ تھا کہ میں اسکول گیا ہوں یا نہیں گیا، دوست کو لے کر آ گئے۔ اب جب وہ دوست کو لے کر آ گئے تو جب اسکول پہنچا اگلے دن، کہا کہ یہ کون؟ صحیح، کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ کہ یہ آپ کے دوست ہیں؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ کس کو لے کر آئیے گا؟ ولی، ولی کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک، تو اب یہ دوست جو ہے گا کہ جائیے ان کو واپس اپنے ساتھ لے جائیے، ولی کو لے کر آئیے، یعنی ولی جان بچائے گا، دوست جان نہیں بچواتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ قانون ہے اسکول کا، جب اسکول کا یہ قانون ہے تو پروردگار عالم کا بھی قانون ہے کہ وہ ولایت کے سائے میں ہی جو ہے نجات دیتا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے مولانا معنی ولایت اور آیہ ولایت کو بیان کر رہے تھے، اور اسی سوال میں انہوں نے اعلان ولایت کو بھی کمپائل کیا۔ بڑا خوبصورت اور جامع اور معنی جواب مولانا سید علی افضل سیدی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرے سوال کی جانب بڑھوں، کیونکہ آج ہمارے دوسرے مہمان مشہور و معروف منقبت خان
اور سرزمین قم میں جتنے بھی محافل و مجالس کے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں. محترم جناب سید اوسجا زیدی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ آج کی شب کی مناسبت سے کلام سید اوسجا زیدی صاحب سے سنا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. میں شکر گزار ہوں انتظار چینل والوں کا کہ انہوں نے مدعو کیا. ہمیں سوز پڑھنے سے پہلے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ. اس کے رستے کے سب ذر منور دیکھے اس کے رستے کے سب ذر منور دیکھے جس کے چہرے کی طرح چاند بکھر کر دیکھے تیری دربان پہ نازا ہے زمانہ سارا. تیری دربان پہ نازا ہے زمانہ سارا. تیرے در پہ تو گدا گر بھی اب دیکھے اس کے رستے کے سب ذر منور دیکھے. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. یہ کلثوم و زینب کے لب پر تھا نوحہ کہ جاتے ہیں کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. یہ کلثوم و زینب کے لب پر تھا نوحہ کہ جاتے ہیں کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. گئی چھوڑ کر جس گھڑی ہم کو زہرا تمہیں نے غموں میں سنبھالا تھا بابا. گئی چھوڑ کر جس گھڑی ہم کو زہرا تمہیں نے غموں میں سنبھالا تھا بابا. کرے کون اب میرے غم کا مداوا کہ جاتے ہو کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. یہ کلثوم و زینب ہے چشم حسن سے لہو دل کا جاری ہے شبیر بھی کر رہے آہوزاری. ہے چشم حسن سے لہو دل کا جاری ہے شبیر بھی کر رہے آہوزاری. ہوا غم سے جاتا ہے چھلنی کلیجا کہ جاتے ہو کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. یہ کلثوم و زینب یتیمان کوفہ تو خود جا کے بابا کھلاتے رہے اپنے ہاتھوں سے کھانا. یتیمان کوفہ تو خود جا کے بابا
رہا ان یتیموں کا کس کا سہارا، کہ جاتے ہو کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا، یہ کلثوم و زینب کے لب پر تھا نوحہ، کہ جاتے ہیں کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا، یہ کلثوم و زینب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم جناب اوسجا زیدی صاحب کہ جو یتیمان امیر المومنین کو ان کے بابا کا پرسہ دے رہے تھے۔ دعا گئے ہیں کہ پروردگار ان کی آواز میں مزید سوز و گداز عطا فرمائے۔ اور سامعین گرامی، آج ماہ مبارک رمضان کی 20 تاریخ ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب کائنات کا امیر مجروح کیفیت میں بستر شہادت پر شہادت کا منتظر ہے، اور یہی ایام ہیں کہ جو ایام غم و اندوہ بھی ہیں، ایام معرفت بھی ہیں، ایام عبادت بھی ہیں، اور ایام مودت بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جناب اوسجا زیدی کے کلام سے پہلے ہم مولانا سید علی افضل زیدی صاحب کی خدمت میں موجود تھے، اور مولانا سے معنی ولایت اور اعلان ولایت کی اہمیت پوچھ رہے تھے، اور مولانا نے بڑی خوبصورت انداز میں اعلان ولایت کو بھی ڈسکرائب فرمایا، اور جس خوبصورتی سے تینوں سوالات کو انہوں نے کمپائل کیا۔ اب میں مولانا سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب قرآن میں ولایت کی اتنی اہمیت ہے، تو جب اتنی اہمیت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی منکر ولایت ہے، اگر کوئی ولایت کا انکار کر رہا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ آئیے مولانا سے سوال۔ جی قبلہ مولانا رمیز صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اور اب آپ نے انکار ولایت کے بارے میں پوچھا ہے، دیکھیے کہ اتنا واضح اعلان، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حاجیوں کے سامنے یہ اعلان ہوا، اور خود قرآن کی آیت بھی ہے، یہ اعلان اتنا واضح تھا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یعنی نعمت پروردگار عالم کو جانا، لیکن پھر کیا اس کا انکار کر دیا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے قرآن میں دوسری آیات بھی موجود ہیں ہمارے پاس کہ ضرور بضرور تم سے نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب جب نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ نعمت میں کیوں کہہ رہا ہوں ولایت کو؟ اس لیے کہ اعلان ولایت کے بعد جو ہے آیت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور پھر نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اس لیے جو یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، پھر ضرور بضرور تم سے جو سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں، یعنی ولایت ایک نعمت ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا القیا جہنم فی کل کفار وعنید، کہ تم دونوں جب پل صراط پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کھڑے ہوں گے، تو پروردگار عالم کا تم دونوں جو ہے جہنم میں ڈال دو۔ کس کو؟ کفار کو بھی اور عنید کو بھی۔ اب یہ کفار کون ہے اور عنید کون ہے؟ کہ کفار وہ ہیں جو میری رسالت کا انکار کرتے ہوں گے، اور عنید کون ہے؟ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہوں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو بہرحال خود یہ انکار کی سزا اگر ہم دیکھیں کہ جی آخرت میں ہوگی، دنیا میں بھی آپ دیکھیں حارث بن نعمان فہری کا واقعہ سب جانتے ہیں، سأل سائل بعذاب واقع، کہ جب سائل نے جو سوال کیا عذاب کے واقع ہونے کے لیے آیا، اور پیغمبر سے کہا یہ اعلان جو آپ نے کیا ولایت کا، یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ سوال ہی پہلی بات ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ رسول تو وہ ہے کہ وما ینطق عن الہوا، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو وہی پروردگار عالم ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے جب سوال کیا تو اللہ کے ان کا یہ تو خدا کی طرف سے ہے، کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو بس مجھ پر جو ہے کیا ہو، عذاب جو وہ نازل ہو جائے۔ سأل سائل بعذاب واقع، خود اس نے عذاب کو طلب کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب نازل کیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی اپنی سواری تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے پتھر آیا اور جو ہے اس کے سر پر لگا، اور جو ہے وہ فنار ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ تو بس پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو شخص ولایت کا انکار کرے
اس کا عذاب دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی قرآن کی روشنی میں کیا ہے. یقیناً دنیا میں بھی عذاب ملے گا اس کو اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا. اس لیے روایات ہمارے پاس موجود ہیں. اگر کوئی شخص 70 انبیاء کے برابر اعمال لے کر آ جائے تو پروردگار عالم ان کے ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک کہ جب تک جو ہے وہ ولایت کا اقرار نہ کرے. سبحان اللہ. تو مولانا سوال ہی یہ ہے کہ جب اتنی اہمیت روایات اور قرآن کی آیات میں بیان ہو رہی ہیں اور مولا علی کی ولایت کو قبول کرنے کا اتنا ثواب بھی بیان کیا جا رہا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہی ہستی تاریخ میں مظلوم ترین واقع ہو رہی ہے؟ ذرا اس پر روشنی. جی بالکل. اگر ہم دیکھیں کہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے کہ اول مظلوم کائنات, کہ اتنی آیات ہونے کے باوجود اور بار بار رسول نے جو ہے مولا کائنات کے بارے میں جو احادیث کو جو نقل کیا, ابھی وقت نہیں کیا ان احادیث کو جو یہاں پر ذکر کیا جائے, لیکن کیا وجہ ہے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی علی کا حق جو ہے غصب کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو سیاہ ترین ہفتہ تاریخ کہا جاتا ہے در زہرا سلام اللہ علیہ کو جلایا گیا, اور رسول کی اکلوتی بیٹی پر جو مصائب آئے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت مولا کائنات جو ہے صبر کر رہے ہیں. مولا کائنات نے کچھ نہیں کیا. 25 سال مولا کائنات نے صبر کیا, اور خطبہ شکشکیہ جب وہ موجود ہے نہج البلاغہ میں کہ کیسا صبر, ایسا صبر کہ جیسے گلے میں جو وہ ہڈی پھنس گئی ہو, نہ نگلی جا رہی ہو نہ اگلی جا رہی ہو. لوگوں نے در حقیقت علی کو پہچانا ہی نہیں کہ علی ہیں کیا. جتنی معرفت علی کو تھی اور جتنی معرفت توحیدی مولا کائنات کے پاس تھی اور جتنے فضائل رسول نے جو ہے علی کے جو بیان کیے, اتنا لوگوں نے علی کو سمجھا نہیں, اور یہی مظلومیت علی رہی. اور اس سے بڑھ کر کیا عرض کیا جائے کہ وہ علی کہ جو دشمن کو شربت پیش کرے, جو اپنے قاتل کو شربت پلائے. اگر ایسا کوئی ہے تاریخ میں تو دکھائیے کہ کسی نے اپنے قاتل کو جو شربت پیش کیا ہو. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے دشمن کو بھی شربت پیش کیا, اور دشمن کے لیے کہا کہ بیٹا اس نے ایک ضربت لگائی ہے, اگر میں زندہ رہا تو میں خود قصاص لوں گا, اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تم بھی ایک ضربت لگانا. یعنی علی جاتے جاتے جو ہے ہمیں درس عدالت میں دے کر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. قبلہ بہت خوبصورت اور محزون انداز میں مظلومیت امیر المومنین بیان فرمائی مولانا سید علی افضل زیدی صاحب نے. ایام علویہ کے حوالے سے انتظار چینل کے منعقدہ 3 پروگرام میں سے یہ آج آپ دوسرا پروگرام ملاحظہ فرما رہے تھے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ تیسرے پروگرام میں بھی ایک نئے عالم کے ساتھ ایام علویہ کے حوالے سے گفتگو کی جا سکے. میں انتظار چینل کی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین سید علی افضل زیدی صاحب کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے چینل کو اہمیت دی, اور ساتھ ہی محترم جناب سید اوسجا زیدی صاحب کا بھی ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے مختص کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رمیز عباس کو سرزمین قوم مقدسہ سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.